نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندے کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پر ہو، پھر تماشا دیکھو، اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور معافیاں مانگے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ پاک ان سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے والی ہوں جسے آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہیں اور اب وہ آدمی آپ کو پیسے واپس نہیں دینے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو آج اس عمل کو آپ کو بتانے والے ہیں، آپ نے وہ کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ہر انسان کو اپنی بہترین صحت کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا خیال اور اپنے من کی مراد زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مالدار شخص جس کے پاس کافی پیسہ ہو تو وہ اپنے لیے اچھی اور بہترین خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، اور اگر اس مالدار شخص کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ اس کا اچھا اور بہترین علاج بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم حاصل کر سکتا ہے جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور اس تعلیم کی وجہ سے پھر اس شخص کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرے میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ یہ سب پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق پیسے ہیں اور کوئی ادھار پیسے مانگنے آ جاتا ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس صورت میں آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جاننے پہچاننے والا ہو تو پھر کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ ناظرین، ایک انسان بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت سے پیسے کماتا ہے، اور اگر وہ کسی کو ادھار پیسے دے دے اور ادھار لینے والا اس کے پیسے واپسی نہ کرے تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ اس کو ادھار کے طور پر پیسے دے دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن مقرر ہو جاتا ہے کہ اس دن آپ نے مجھے وہ پیسے واپس لوٹا دینے ہیں، اور آخر کار وہ دن بھی آ جاتا ہے لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور وہ انسان دوبارہ آپ کے سامنے بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا جس نے آپ سے پیسے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں پیسے دینے نہ پڑ جائیں اور مجھ سے پیسے کا سوال نہ ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آدمی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس انسان کے پاس آ جائیں پیسے جسے آپ نے ادھار پیسے دیے تھے، پہلے تو اسے پیار و محبت سے سمجھائیں کہ بھائی مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، مہربانی فرما کر مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کو باتوں میں لگائے رکھے اور آپ کے پیسے واپس نہ کرے تو آپ اس کا ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیں، جو ذکر آپ کو ہم بتائیں گے آپ نے کثرت سے اس کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر آپ کے سارے پیسے لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا۔ قرض واپسی لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، یا ہر گھنٹے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد آپ نے ایک بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور تصور میں یہ سارا وظیفہ اس شخص کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ میں بہت جلد جو ہے وہ شخص آپ کے پیسے لوٹا دے گا، ٹائم پہ آپ کا قرض واپس کر دے گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد جب تک آپ کو رزلٹ نظر نہیں آتا، اس کے اثرات نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہر کے خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں کا افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزند توحید نے ان کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کے تمام
تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدہ کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ کے اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا، اسے آواز دے دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔